میڈیا میں جناب عمر لیاقت صاحب چونکہ وفات پا گئے تھے، اور ان کے حوالے سے وہ ایک میڈیا کی پرسنالٹی بھی تھے، اور اپنے اندر وہ ڈھیر ساری اپنی بھرپور زندگی میں خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ انہوں نے چونکہ اپنی زندگی گزاری تھی، اور میڈیا کی پرسنالٹی تھے، پالیٹکس کی پرسنالٹی تھے، تو اس حوالے سے جو ہی ان کی خبر بریک ہوئی اس نے ساری خبروں کو ہائی جیک کر لیا۔ دعا ہے اللہ کریم ان سے اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے، اور جو بھی بشری خطائیں، غلطیاں، کوتاہیاں ان سے ہوئی ہیں ان سے اللہ کریم جو ہے وہ صرف نظر فرمائے اور ان کو وہ معاف فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک مقصود احمد عرف مقصود چپراسی صاحب کی خبر تھی، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اور دونوں کی وجہ شہرت جو ہے وہ مختلف تھی۔ عامر صاحب جو ہیں انہوں نے بھرپور زندگی گزاری ہے، اور سبھی جانتے ہیں ان کی خوبیوں خامیوں، اور اس حوالے سے بات کرنا اب نامناسب ہے۔ ان کی پرسنالٹی کے ڈھیر سارے تضادات، اور جس حوالے سے وہ شہرت کی بلندیوں پر گئے، اور ہر ایک کے چونکہ شہرت کو، عزت کو، دولت کو، ثروت کو، ان ساری چیزوں کو حاصل کرنا اور بات ہوتی ہے، ان کو سنبھالنا، ان کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا، ان کے اوپر صبر کرنا، اور ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر پورا اترنا، یہ ایک اور بات ہوتی ہے، اور ہر ایک بندے کے بس میں نہیں ہوتی ہے۔ بس جو بھی انسان سے وہ انسانی خطائیں ہوتی ہیں، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم انہیں معاف فرمائے۔ اور انہوں نے اس حوالے سے کافی سارے وہ ہمیشہ میڈیا میں ان رہے، اور کیونکہ میڈیا کی نبض کو وہ جانتے تھے کہ کیسے شہرت کو حاصل کرنا ہے، کیسے اسے کیش کروانا ہے، کیسے گرتی شہرت کو دوبارہ سے حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے انفارچونیٹلی انہوں نے تمام جائز اور ناجائز ذرائع جو تھے وہ ان کو استعمال کرتے رہے۔ بہرحال خیر وہ ایک زندگی گزار کے چلے گئے، لیکن اس خبر نے ایک اور خبر کے اوپر کیسے حاوی کیا، اور وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ اور وہ خبر مقصود چپراسی کا کریکٹر آپ سبھی دوستوں کے سامنے ہے، اور ان کی وجہ شہرت بھی آپ دوستوں کے سامنے ہے، اور ان کی وجہ شہرت کے ساتھ ہی جو ایک اور نسبت ڈاکٹر رضوان صاحب کی وفات کی تھی، وہ بھی ہمارے سامنے ہی ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کے کیسز جو بالکل فرد جرم عائد ہونے والی تھی، تو جناب ہمارا جو سسٹم ہے اس سسٹم کے تحت اب وہ مسند اقتدار پہ دونوں احباب جو ہیں وہ بٹھا دیے گئے، یا بیٹھ گئے، یا قابض ہو گئے، جو بھی کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد جتنا پریشر آپ سبھی احباب جانتے ہیں کہ اس قسم کے پریشرز کو ہر ایک کے لیے فیس کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، تو اس میں وہ بیچارے شاید کیسے بہرحال وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ میڈیا مینجمنٹ کا کمال آپ دیکھیں کہ جو اس خبر نے سامنے آنا تھا، اس کو ڈسکس ہونا تھا، اور کیسے کیسز داخل دفتر ہوتے ہیں، یہ وہ اس کی ساری چیزیں ہونی تھی، لیکن جو عامر صاحب کی خبر آئی تو اس کو میڈیا نے پرائرٹیز دی، اور جو پیچھے میڈیا کو کور کرنے والے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ اس سے زیادہ لوگوں کی افلیشن بھی زیادہ ہے، ہمیں اس کی سمپتی بھی زیادہ ہے۔ سمپتی تو ہر بندے سے ہے، جو بھی جس کا بھی نقصان ہوتا ہے، جو بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور جو ایمان کی حالت میں چلا جائے تو ان سب کے لیے دعا کرنی چاہیے انسان کو، اور اللہ سے مغفرت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ بڑی اسٹرانگ مینجمنٹ کی گئی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ والی خبر جو ہے مقصود چپراسی والی خبر، یہ بالکل کارنر کر دی گئی ہے۔ اگر عامر لیاقت صاحب کی جگہ پہ کچھ اور بھی ہوتا تو ہمارا میڈیا جو مینج کر رہا ہے آج کل، جو ہماری نظر سے گزر رہا ہے، سوائے ایک آدھ چینل کے کوئی اور چینل اس قسم کی گستاخی بالکل نہ کرتا کہ جناب صرف وہ کھانا پوری کے لیے ایک چھوٹی سی ٹکر، چھوٹی سی خبر یہ وہ چلا کے اس کو سائڈ پہ کر دیتا، اور وہ کر دیا۔ اب یہ عامر لیاقت صاحب اللہ ایشو بننے سے اور زیادہ ان کو ایج مل گیا کہ نہیں نہیں جناب بس ہمیں ہمارا دکھ بڑھا ہے، یہ تھا وہ تھا فلاں تھا۔ تو اس حوالے سے اب یہ پاکستانیوں کو اور سب کو خود دیکھنا ہوگا کہ ہماری پریارٹیز کیا ہیں، اور کس حوالے سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور کرپشن، مقربہ پروری، اس ملک کو لوٹ کھانا، خسوٹ کھانا، اس عوام کا استحصال کرنا، یہ ہمارے حکمرانوں، ہمارے میڈیا اور ہمارے دیگر لوگوں کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ کوئی اور چیز جو ہے وہ کیا اہمیت رکھتی ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ دونوں احباب کے لیے میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ کریم ان سے اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے، اور ہم سب کو ان دونوں کریکٹر سے
सबक सीखने की और अपने अमाल को दुरुस्त करने की जो है वो भी तौफीक दे। क्योंकि एक करैक्टर हमें ये सबक देता है कि अगर आपको दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, इज़्ज़त मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, तो आप इसे अपनी कामयाबी या अपनी एफ़र्ट या अपना हक़ न समझें, बल्कि इसे अल्लाह की देन समझें, उसकी अता समझें, और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर पूरा उतरें, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मज़ीद डाउन टू अर्थ होने की कोशिश करें। और दूसरा मैसेज हमें ये मिलता है कि ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो आपको अलाकार बनाते हैं, जो आपको सीढ़ी बनाते हैं, जो आपको टूल बनाते हैं, छोटे छोटे लालच कभी देते हैं, कभी नौकरियों के, कभी बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के, और आपको हथकंडा बनाते हैं और आपके ज़रिए से जायज़ और नाजायज़ माल कमाते हैं, और आपको जहन्नम में, इस और उस दोनों जहान में जहन्नम में झोंकने की कोशिश करते हैं। उनसे भी बच के अपने ईमान की और अपने बच्चों के दोनों जहान के मुस्तकबिल की हिफाजत करना और उसके लिए कोशिश करना, ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है। अपने अल्ताफ़ नवीद को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।